إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایمانیات کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کے تحت ایمانیات سے ہی متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ابتداً کچھ باتوں سے مرور کرتے ہوئے پھر واپس ارکان اسلام کی طرف ہم آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، کہ کوئی بھی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، عمل صالح اگر کرے تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، اور ہم ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایسے لوگوں کے لیے خوشحال زندگی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ایمان کی تعریف یہ بیان کی گئی تھی کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اعضاء سے اس کا اظہار کرنا، یعنی کہ عمل صالح کرنا۔ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ اوامر پر عمل کیا جائے، جن باتوں پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے باز آیا جائے، گناہوں سے دور رہا جائے۔ یہ بات بھی ایمان میں شامل ہے۔ ایمان کے کچھ درجات ہوتے ہیں، ایمان کے شعبے ہوتے ہیں،
اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون، کہ ایمان کے 70 یا اسی طرح سے 60 سے زائد شعبے ہیں۔ الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل درجہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ارکان ایمان کے تعلق سے مسلم شریف کی روایت بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ ورسلہ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لاؤ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس مناسبت سے تھوڑی تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے سے متعلق 3 باتیں، ایمان باللہ پر 3 چیزوں پر اعتقاد رکھنا، ایمان رکھنے کا نام ایمان باللہ ہے۔ 3 چیزوں پر، 3 باتوں پر ایمان رکھنا ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ۔ سب سے پہلی بات، 3 باتوں میں سے، 3 چیزوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک تصور کیا جائے، مانا جائے، اس کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کیا جائے، مانا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسماء حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہترین نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور بے مثال اور بے نظیر تصور کیا جائے، ایمان رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ کہیے قل اللہم مالک الملک، کہ آپ فرمائیے کہ اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ اے اللہ تو جس کو چاہے بادشاہت سے نواز دے، جس کو چاہے تو بادشاہی دے دے، اور جس کو تو چاہے اس سے بادشاہی چھین لے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہے اس کو عزت سے نواز دے، اور جس کو تو چاہے اس کو ذلیل کر دے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو تمام باتوں پر، تمام چیزوں پر تو قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اس زمین پر جو بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں یا انسان ہیں، تمام کے تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری، ان کے کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے کہ جس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ان تؤمن باللہ، کہ یہ ایمان یہ ہے، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھو، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ اس میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک تصور کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے، تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کے سامنے کسی کی کوئی بڑائی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کی برتری کو تسلیم کرتا ہو، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہو، کسی کو مالک تصور کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایمان باللہ کی دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق اور حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی الہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معبود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقت میں الہ ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اسی پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے باقی کسی کی بھی عبادت کی جائے، کسی کو بھی پکارا جائے، کسی کی بھی کسی طرح کی بھی عبادت کی جائے، وہ سارے کے سارے ہی طاغوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی معبود ہیں وہ سارے کے سارے ہی طاغوت ہیں۔ تو اسی پیغام کے ساتھ اور اسی حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے کہ تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، طاغوت سے بچو۔ اور ہر رسول نے، ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بات کا پیغام دیا ہے، اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس مناسبت سے ایمان باللہ میں یہ جو دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو الہ تصور کرنا، اسی کو اپنا معبود حقیقی تصور کرنا، اس کے سوا کسی کے آگے اپنی جبین نیاز خم نہیں کرنا، اس کے سوا کسی کو معبود تصور نہیں کرنا۔ اس مناسبت سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کے کیا حقوق ہیں۔ اے معاذ ابن جبل کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ صحابہ کرام اپنی عادت کے مطابق بڑا بہترین جملہ جو عام طور پر صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال حق اللہ علی العباد، فرمایا کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ اسی کی صرف عبادت کریں، اس کی بھی نہیں عبادت کرنا، اسی کی ہی عبادت کرنا ہے۔ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وحق العباد علی اللہ، اور فرمایا کہ بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جب بندے اس کی عبادت کریں، اسی کی پرستش کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے سوا کسی کو نہ پکاریں، تو پھر وہ اپنے بندوں کو پھر عذاب میں گرفتار نہ کرے، اپنے بندے کو پھر وہ عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ یہ بندوں کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ حق ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو نہ ملایا جائے۔ اور جب بندہ یہ کر لے تو پھر یہ اس کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قرآن مجید کے اندر اسی دوسری بات جو چل رہی ہے، اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ نبی آپ فرمائیے، اے نبی آپ کہیے، یہ پیغام دیجئے کہ قل ان صلاتی، کہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای ومماتی اور میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ اتنا واضح پیغامات ہونے کے باوجود میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ تمام دلائل سنتے جائیے، کہیں پر کوئی وسیلے کی بات نہیں آ رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کہی جا رہی ہے، کہیں پر کسی واسطے اور وسیلے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سارا کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کوئی واسطہ اور وسیلہ مانگتا ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، وہ ڈائریکٹ پیغام دے رہا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ تو اس کے مطابق ہی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معبود تصور کرے، حقیقی الہ تصور کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مسند احمد کی روایت ہے، صحیح الجامع کی بھی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم کو کسی چیز کی حاجت ہو، ضرورت ہو، کچھ مانگنا ہو، چاہے وہ بیماری سے متعلق ہو، بال بچوں سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو، کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نصیحت کی ہے، یہ ہمیں پیغام دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی کچھ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں کوئی مدد کی ضرورت پیش آ جائے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، کسی طرح سے بھی مغلوب کر دیے جاؤ، کوئی بھی طرح کی کسی طرح کی کوئی دقت کا سامنا ہو جائے، مدد چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو، اس کے سوا کسی سے مدد طلب مت کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر پوری امت، دنیا کے تمام لوگ اگر اس بات پر متفق ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، کوئی فائدہ، کسی طرح کا بھی کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ينفعوک، وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ رکھا ہے، اس کے سوا تجھے کوئی فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ڈر رہے ہیں لوگوں سے، ان کو اس سے دور کرنے کے لیے، اس سے بہترین بات کچھ ہو نہیں سکتی ہے کہ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے لوگوں کے پیچھے پیچھے، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات بتلائی کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ، یہ جان رکھو، یہ یاد رکھو کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، کہ ساری کی ساری امت، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ذرہ سا بھی تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، لَمْ يَنْفَعُوكَ، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهَ اللَّهُ لَكَ، سوائے اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ اور فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تجھے سارے کے سارے لوگ جمع ہو کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، تجھے مصیبت میں گرفتار کرنا چاہیں، لم یضروک، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج لوگ ڈرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ بھلا لوگوں سے ڈر سکتا ہے؟ وہ لوگوں سے خوف زدہ ہو سکتا ہے کہ لوگ میرا حقہ پانی بند کر دیں گے؟ کوئی کسی کا حقہ پانی نہیں بند کر سکتا، کوئی کسی کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سوائے اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهَ اللَّهُ عَلَيْكَ، جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس طرح سے بے شمار دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کو حقیقت میں رب تسلیم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حقیقت میں الہ تصور کرنا ہے، اس کے سوا کوئی نہ ہی رب ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے۔ ذرہ برابر بھی کسی نے اگر شرکت کی اور شریک بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو ایمان باللہ میں خلل ہے، اس کے ایمان باللہ میں اس کے خلل ہے، اور یہ چیز انسان کے ایمان میں نقص جو ہے انسان کو جنت میں جانے سے روکے گی، جنت میں جانے سے روکے گی۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ جس کے اندر ایمان نہ ہو وہ جنت میں جانے کا تصور نہ رکھے، وہ جنت میں جانے کا تصور نہیں کر سکتا ہے ایمان کے بغیر، تو یہ بات ضروری ہے۔ تو یہ مسند احمد کی اور صحیح الجامع کی روایت ہے کہ پوری دنیا مل کر کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں نہ لکھی ہو، اور پوری دنیا مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے دنیا، جتنا کہ سوائے اتنا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھ رکھی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری دلائل، اس طرح کے بہت سارے دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ دوسری بات تھی، ایمان باللہ کی یہ دوسری بات تھی۔ اور انسان اتنا واضح تعلیمات ہونے کے باوجود شرک میں مبتلا ہو جائے، شرک کرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات میں۔ اچھا، عبادتیں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، عبادتیں کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نماز پڑھے تبھی شرک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارے تنہائی میں تبھی شرک ہوگا۔ اس کی ساری کی ساری قسمیں جو عبادت میں شامل ہوتی ہیں، بغیر دیکھے
دوری میں بیٹھے ہوئے کسی سے خوف زدہ رہنا اور اس سے مدد کی امید لگانا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھا ہوا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہو، معصیت کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، کسی طرح کی بھی نافرمانی کرتے ہوئے، ڈر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا، یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ امید لگانا بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سبب کے، یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اس سے امید لگائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ تو یہ خاصہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نذر و نیاز پیش کرنا، کسی کے نام پر قربانی پیش کرنا، یہ سارا کچھ شرک ہے۔ نذر و نیاز، قربانی، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ یہ عبادتوں کی قسمیں ہیں، یہ عبادت کی قسمیں ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ خوف کا معاملہ ہو، رجا اور امید کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، پکارنے کا معاملہ ہو، محبت کرنے کا معاملہ ہو، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے سوا اگر کسی طرح سے بھی اگر کسی نے شامل کیا، یہی شرک باللہ ہے اور انسان کے ایمان میں خلل واقع ہوگا، اور اس طرح سے انسان جو ہے مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوسری بات تھی۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا۔ اس کے اوپر بھی بے شمار دلائل ہیں۔ یہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اتنا بہترین بنایا اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو، اتنا دقیق اور اتنا باریک نظام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذرا سا بھی اس کے اندر خلل نہیں آتا ہے، ذرا سا بھی خلل نہیں آتا ہے۔ انسان اپنے آس پاس میں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس زمین پر غور کرے، آسمان میں غور کرے، فضا میں غور کرے، ان ہواؤں میں غور کرے، ان فصلوں میں غور کرے، ہواؤں کے چلنے میں، سمندر میں، اور ہر طرح کے معاملات میں غور کرے، اسے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اس کو عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنا، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ایمان باللہ کی یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ ہے، ایمان باللہ کی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، بہترین صفات ہیں، اس پر کامل یقین رکھنا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا، ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اور پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے اس سے دعا کرو، اس کو پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے تعلق ہی مت رکھو جو الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اس کے نام میں کجروی برتتے ہیں، ٹیڑھا پن برتتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلق ہی مت رکھو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کچھ کا انکار کر دینا، اس کی تمثیل بیان کرنا، اس کی نظیر بیان کرنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے جیسا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کسی طرح سے تمثیل بیان کرنا، مثال بیان کرنا، یا بعض صفات کا اقرار کرنا اور بعض صفات کا انکار کر دینا، کسی طرح سے یہ کجروی ہے، یہ کجروی ہے۔ یا انسان اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو یا اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہیں اس کو مانے تو صحیح، لیکن اس کا حق ادا نہ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اس مناسبت سے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، بے شمار دلائل قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو رزاق نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو بھی رزاق مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی رزاق مانتا ہے۔ مثلا کہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، لیکن دوسروں کے سامنے بھی جا کر کے جھولی پھیلا دے، دوسروں کے سامنے بھی جا کر کے جھولی پھیلا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کجی برتنا ہے، اور یہ ایمان میں نقص ہے، یہ ایمان میں نقص ہے۔ یہ ایمان کامل کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک کر دے یا اس کو مکمل نہ مانے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ با کمال ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی کمال نہیں، اس سے بڑھ کر کے۔ اور مثلا اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں چپکے چپکے گفتگو کر رہا ہوں، چپکے چپکے سے گناہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے۔ یہ کجروی ہے، یہ کجروی ہے، یہ ایمان میں نقص پیدا کرنے والی بات ہے۔ وہ کمال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کمال رکھتا ہے، اپنی صفات میں وہ کمال رکھتا ہے، اس میں نقص نہیں ہے۔ اللہ سن رہا ہے تو وہ چیونٹیوں کی بھی سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر کی گہرائیوں میں جو جانور ہیں ان کی بھی سن رہا ہے۔ ہم اگر پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی سن رہا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے،
وہ کمال رکھتا ہے سننے میں، اس کے جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ چاہے اس کو رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں پکارا جائے یا دن کے اجالوں میں اسے پکارا جائے، مجمع میں پکارا جائے یا خلوتوں میں بیٹھ کر کے پکارا جائے، وہ سن رہا ہے، وہ کمال رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے گناہ کرتے ہوئے انسان چاہے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے گناہ کرے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے گناہ کرے یا تنہائیوں میں، خلوتوں میں، رات کی تاریکیوں میں گناہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ کمال رکھتا ہے اپنی صفات میں۔ اسی طرح سے وہ رزاق ہے تو صرف اور صرف وہی رزاق ہے، وہی صرف رزاق ہے، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو رزاق مانتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، وہ دوسروں کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا چاہیے۔ اور بے مثال ہے، اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے تعلق سے۔ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں، جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے ہیں، اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں یا اس کے صفات میں اوروں کو شریک کرتے ہیں یا اس کے صفات میں نقص پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کرتوت کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ ہم ان کے کیے کا عنقریب بدلہ دیں گے۔ وہ جو کچھ بھی ایسا کر رہے ہیں ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ضرور بضرور دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے اس میں وہ کمال رکھتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کے عیوب سے اور ہر طرح کی تقصیر سے اور کمی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تقصیر سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، تمام خوبیوں کا مالک وہی ہے، تمام خوبیوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے یہ تین بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اور رب کے تعلق سے وہ ساری باتیں آ گئی، سارے نظام جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور اس خلا میں، آسمان میں، پوری کائنات میں جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے، حقیقت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس تصرف کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور مالک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کوئی اس کے اختیار میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، تمام عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے سوا کوئی ذرہ برابر بھی کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا ہے کسی طرح کی بھی عبادت ہو، تمام کی تمام عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور تیسری بات ایمان باللہ کے تعلق سے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہترین نام ہے، چاہے وہ ذاتی نام ہو یا صفاتی نام ہو، اس میں وہ کمال رکھتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک اور اس کا ہمسر اور برابری نہیں کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تو ان صفاتی نام میں اور ذاتی نام میں اس میں بھی انسان کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو ایمان باللہ کے تعلق سے بھی صرف اور صرف بات ہوئی ہے۔ ارکان ایمان میں سے 5 باتیں ابھی بھی باقی ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ اس کی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں مومن بنائے اور ان ساری باتیں جو ایمان کی متقاضی ہیں اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔